کوئی کسی سے گلا نہیں۔ حسین نبی کے بھی پیارے، اللہ کے بھی پیارے، فرشتوں کے بھی پیارے، ماں فاطمہ کے بھی پیارے، سب کے پیارے، اتنے پیارے کہ اگر کبھی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو نبی فرمائے میری بیٹی فاطمہ کبھی ان کو رونے مت دو، کیونکہ جب یہ روتے ہیں تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ اے فاطمہ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دو۔ ذرا سوچنا اگر سجدے کی حالت میں نبی کی پیٹھ پر حسین جا کر کے بیٹھ جائے، نبی کے نواسے جا کر کے بیٹھ جائے تو 3 مرتبہ تسبیح نہیں، 5 مرتبہ تسبیح نہیں، 7 مرتبہ تسبیح نہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 72 مرتبہ نبی نے تسبیح پڑھی تھی۔ اس کے بعد حسین جب پیٹھ سے اترے تب نبی نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا کیا آخرکار اتنا لمبا سجدہ، میرے نبی نے کیا کہا کہ میرا حسین پیٹھ پر بیٹھا تھا، اگر اٹھا لیتا سر تو گر جاتا، حسین چوٹ لگ جاتی۔ اتنی بھی تکلیف حسین کی گوارا نہیں ہے۔ حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو ہرن جانور ہے مگر حسین سے محبت کتنا کرتی ہے پیارے، جتنا ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک کے سوچا سمجھا ہے ایک جانور اس سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اگر جانور کا بچہ مر جاتا ہے وہ چھوڑ کر کے بھاگتی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک سینے سے لگا کر کے چلتی ہے، تب بھی سینے سے چمٹا کر کے سوتی ہے، تب بھی سینے سے لگا کر کے بیٹھتی ہے، تب بھی سینے سے لگا کر کے مرنے کے بعد بھی بچے کو اپنے سینے سے لگائی رہتی ہے، اس وقت تک جب تک اس کے اندر بدبو نہ آ جائے سینے سے لگائی رہتی ہے۔ بچے سے بڑا پیار، مگر حسین جب ہرن کے بچے کے لیے نانا کے پاس آ کر کے رونا شروع کیے تو ایک ہرن اپنے گود میں بچے کو چمٹا کر کے آتی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، آپ حسین کو دے دیجئے، لیکن حسین کے گرتے ہوئے آنسو کو میں دیکھ۔ ذرا سوچے اپنی گود خالی کرنا ہرن نے گوارا کر لیا، مگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اسے برداشت نہ کیا۔ اب یہی سے تیزی سے بڑھ جائیے، کربلا میں پہنچ جائیے میرا حسین۔ آپ دیکھیں کہ ہرن آنکھوں کے آنسو کو برداشت نہ کر سکے، نبی پاک حسین اگر روئے تو کہے میرا دل رونے لگتا ہے۔ اتنی تکلیف گوارا نہیں حسین کی نبی کو کہ وہ پیٹھ پر ہو نیچے گر جائے، اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں۔ حسین اگر ضد کر دے تو نبی پاک ہاتھ کو زمین پہ رکھ کر کے سواری بن جائیں، اونٹ کی بولی بولنا شروع کر دیں۔ وہ حسین اتنے پیارے میدان کربلا میں پہنچے، مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، نانا کا پاک دیار چھوڑا، نانی کا پاک دیار چھوڑا۔ نانا کا پاک دیار مدینہ ہے، وہ مدینہ کہ ہم مسلمان غریب ہیں مگر جب تڑپتے ہیں تو وہی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ حسین نے چھوڑا، مکہ جو نانی کا دیار ہے اسے حسین نے چھوڑا، اور مکہ چھوڑ کر کے کربلا میں محرم کی 2 تاریخ کو پہنچے۔ حسین سے عالم تصور میں پوچھو، کربلا کی زمین سے پوچھو، حسین سے پوچھو، ہے حسین آپ مدینہ کیوں چھوڑے؟ کیا اپنے لیے چھوڑے؟ تخت و تاج کے لیے چھوڑے؟ مکہ کو کیوں چھوڑے؟ کربلا کیوں گئے؟ کیا تخت چاہ رہے تھے؟ بادشاہت چاہ رہے تھے؟ سرداری چاہ رہے تھے؟ تو حسین کی روح جواب دے گی، میدان کربلا کی ہوائیں جواب دے گی۔ حسین گویا کہ یہی کہیں گے ارے میں سردار بننے کے لیے کربلا میں جانا، سن مجھے سرداری کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو وہ ہوں کہ میرا خاندان سرداری کے ساتھ ہے، میرے نانا نبیوں کے سردار ہیں، میرے بابا علی ولیوں کے سردار ہیں، میری ماں خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میں خود جنتی مردوں کا سردار ہوں۔ ارے پورا کنبہ سردار ہے، میں سرداری کے لیے نہیں گیا، قیامت تک اپنے نانا کی امتیوں کو بچانے کے لیے کربلا میں گیا۔ حسین 2 محرم کو پہنچے، دن اور رات کٹتے گئے، دن کٹتا رات کٹتی، مکالمہ ہوتا،
7 محرم الحرام کو جب حسین کے کھانے اور پانی کو بند کیا، کس نے؟ 22,000 یزیدی کتوں نے، 22,000 یزیدی فوجی۔ اے نوادہ کا نوجوان، دل میں ایک بات بٹھا لے، جو 22,000 یزیدی فوجی تھے، میدان کربلا میں چہرے پر داڑھی تھی، سر پر امامہ تھا، ہاتھ میں قرآن تھا، فجر کے وقت اذان ہوتی سر جھکاتے، ظہر کے وقت اذان ہوتی سر جھکاتے، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھتے، یعنی قرآن نماز، اس میں کتنے حاجی بھی تھے؟ 22,000 یزیدیوں کی فوج جو تھی، وہی فوج تھی جو اپنے آپ کو اسلامی ناموں کے ساتھ مشہور کی تھی۔ حسین کے کھانے کو بھی بند کیا، حسین کے پانی کو بھی بند کیا۔ دنیا کہتی ہے کہ حسین کو کھانا اور پانی بند کیا گیا، میں کہوں گا حسین کے کھانا اور پانی کو بند کرنے کی 22,000 یزیدیوں کی فوج کی ہمت تھی؟ نہیں ہمت تھی۔ آپ کہو گے ہمت نہیں تھی تو بند کیسے کیا؟ ارے ہمت کیسے ہوتی؟ حسین اگر چاہ دیتے تو جنت سے جنتی کھانا حسین کے خیمے میں آ جاتا، حسین اگر چاہ دیتے تو نہر فرات جیسی کتنی نہریں جنت کے حسین کے خیمے میں جاری ہو جاتی، مگر حسین نے نہ کھانا چاہا، حسین نے نہ پانی چاہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں فاطمہ نے کہا تھا بیٹا جب کربلا میں وہ وقت آئے تو صبر کرنا، اور جب نانا نے ہاتھ اٹھایا تھا تو کہا تھا ربی بارگاہ میں، اے اللہ جب میرے بیٹے حسین پر مصیبت کا وہ وقت آئے تو اللہ میرے بیٹے کو صبر دینا، میرے حسین کو صبر دینا۔ فاطمہ نے صبر کی دعا کی، علی نے صبر کی دعا کی، حسن نے صبر کی دعا کی، سب نے صبر کی دعا کی، صبر کا پاٹ پڑھایا، صبر کا سبق پڑھایا۔ کبھی نانا نے صبر کی تیاری کرائی، کبھی فاطمہ نے صبر کی تیاری کرائی، کبھی بابا علی نے صبر کی تیاری کرائی۔ بتا جن سبق کو محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہو، جس کی تیاری خاتون جنت نے کرایا ہو، جس کی تیاری فاتح خیبر نے کرائی ہو، جس کی تیاری مولا علی شیر خدا نے کرائی ہو، بتا اس میں کسی تیاری کرنے کے بعد تیاری کرنے والے کو کیا کسی مدد کی ضرورت پڑے گی؟ مدد کی ضرورت پڑے گی؟ ارے ہم پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کو کہ امتحان کے وقت میں ہماری پڑھائی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے دائیں بائیں دیکھے، استنجا پخانہ باتھ روم میں جائے کہ کچھ مل جائے، لیکن یہ حسین کی تیاری کرانے والے وہ تھے۔ اسی لیے تو کربلا میں حسین چاہ دیتے تو کھانا بھی آ جاتا، حسین چاہ دیتے تو پانی بھی آ جاتا، مگر صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، امتحان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حسین نے صبر کیا اور قیامت تک کے نانا کے امتیوں کو بتا دیا، اے میرے نانا کی امتیوں دیکھ لینا، اگر تم نماز دیکھو گے تو 72 حسینیوں بھی نماز ہوگی، 22,000 یزیدیوں میں بھی نماز ہوگی۔ اگر قرآن دیکھو گے تو 72 حسینیوں میں بھی قرآن تمہیں ملے گا، 22,000 یزیدیوں میں بھی قرآن ملے گا۔ اگر تم روزہ دیکھو گے، اگر تم شکل و صورت دیکھو گے تو دونوں طرف ایک جیسی ہوگی، پھر فرق کہاں ہے؟ تو حسین نے کہا اگر فرق دیکھنا ہو تو صبر دیکھ لینا، صبر دیکھ لینا۔ صبر کدھر ہے؟ تو تمہیں صبر 72 حسینی کے اندر نظر آئے گا، 22,000 یزیدیوں میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کھانا پانی بند ہوا، پھر 2 راتیں 2 دن کٹے، حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں بچا۔ جس گھر کے صدقے میں قیامت تک کا مسلمان اپنی پیاس بجھائے، جس خاندان کے صدقے میں جانور تک اپنی پیاس بجھائے، اس گھر کے اوپر کھانا اور پانی بند ہوا۔ آسمان پہ اڑنے والی چڑیا نہر فرات میں چوچ مارتی، پانی کا قطرہ لے کر کے اڑ جاتی۔ اگر جنگل کا جانور آتا تو وہ پانی پی کر کے چلا جاتا، لیکن اگر پانی نہیں ملے گا تو حسین کی اولاد کو نہیں ملے گا، اگر پانی نہیں ملے گا تو نبی کے گھرانے والے کو نہیں ملے گا، اگر پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا تو خیمے حسینی میں نہیں جائے گا۔ میرے حسین نے پوچھا تھا اے یزیدیوں بتا دو ذرا میرے کھانا اور پانی کو تو نے کیوں بند کیا ہے؟ غلطی میری کیا ہے؟ قصور میرا کیا ہے؟ کیا میں نے نانا کے دین کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ کیا میں نے نانا کا کلمہ چھوڑ دیا؟ نہیں۔ کیا میں نے اسلام کے کسی قانون کو پیروں تلے رودا؟ نہیں۔ پھر کیوں نے کھانا اور پانی کیوں بند
بند کیا تو آیا عمر ابن سعد آگے، کمانڈر آ کر کے کہتا ہے حسین کھانا چاہیے، پانی چاہیے، تمہیں کھانا بھی دیا جائے گا، پانی بھی دیا جائے گا، رہنے کے لیے مکان بھی دیا جائے گا، سونے کے لیے بستر بھی دیا جائے گا، سونے اور چاندی سے تمہیں لاد دیا جائے گا، حسین سب دیا جائے گا، تم صرف ایک بات مان لو کہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ آج نہ ہم اپنے ہاتھ کی قیمت کو نہیں جانتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہی بڑھا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہی بڑھا دیتے ہیں۔ آج نہ ہمیں اپنے ہاتھ کی قیمت نہیں، حسین سے صرف ہاتھ مانگا تھا یزیدیوں نے، اگر حسین ہاتھ دے دیتے تو بتاؤ 17 سالہ کڑیل جوان بیٹا علی اکبر بچ جاتا کہ نہیں بچتا، 6 مہینے کا علی اصغر بچ جاتا کہ نہیں بچ جاتا، امام حسن کی آخری نشانی حضرت قاسم بچ جاتے کہ نہیں بچ جاتے، حسین کے بھانجے اولو محمد بچ جاتے کہ نہیں بچ جاتے، حسین کا جگری دوست حبیب ابن مظاہر بچ جاتے کہ نہیں بچ جاتے، حسین کے دوست مسلم ابن اوسیہ بچ جاتے کہ نہیں بچ جاتے، صرف ہاتھ دے دینا تھا، کہا ہاتھ دے دو میرے حسین کو جلال آیا، کہا ہاتھ کی بات کر رہے ہو، ارے سن یہ ہاتھ نانا کے پاک ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور جو نانا کے پاک ہاتھ میں چلا گیا ہو یزید جیسے ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ آ گئی زندگی کی آخری رات، آ گئی حسین کی زندگی کی آخری رات، جو 10ویں محرم الحرام کی رات، بات کرتے ہوئے بات بڑھتی رہی، عصر کے بعد ادھر کچھ ہلچل ہوئی 22,000 یزیدیوں میں۔ میرے حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، جب میرے بابا علی تخت پر تھے امیر المومنین تو انہوں نے میرے بھیا امام حسن کو کہا تھا کہ آپ اذان دو، اور بابا نماز پڑھاتے تھے، اور آج نہ حسن ہے نہ بابا علی ہیں، آج میں ہوں تو تو میرا بیٹا ہے، علی اکبر تو اذان دے میں نماز پڑھاؤں گا، تو اذان دے میں نماز پڑھاؤں گا۔ امام حسن کی جگہ پر علی اکبر کھڑے ہوتے ہیں، اذان دی عصر کی نماز پڑھائے، جیسی ادھر خلبلی مچی، امام حسین نے کہا بیٹا ذرا جا کر کے دیکھو وہ کیوں ہلچل ہو گئی، کیا معاملہ ہے، کیا وہ چاہتے ہیں؟ جب پوچھا تو کہا اب ہم انتظار نہیں کریں گے، اب ہم جنگ کریں گے۔ ذرا سوچنا پیارے، 72 حسینی اس طرف ہیں، 32 اس میں سے صرف سواری پر بیٹھے ہیں، صرف 32 سواری پر بیٹھے ہیں، اور 40 پیدل ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ میں تو کہوں گا پیاس، ہم تو فطری طور پر کہتے ہیں حسین پیاسے تھے، علی اکبر پیاسے تھے، لیکن اے نوادہ کا مسلمان میں کہوں گا تمہیں یہ سوچ دوں گا کہ کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی۔ حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا، حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا، اسے پلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پانی، اسے پلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پانی، اور مجھے یقین ہے محشر میں رنگ لائے گا، مجھے یقین ہے محشر میں رنگ لائے گا، غم حسین میں آنکھوں سے جو گرا پانی۔ حسین 10ویں محرم الحرام کی رات آ جاتی ہے، اور جب آئی حسین کو معلوم تھا آج میری زندگی کی آخری رات، ایک رات کی مہلت مانگا میرے حسین نے، کل فیصلہ ہوگا۔ عالم تصور میں آقا حسین کی بارگاہ میں جب دست بستہ یہ عریضہ پیش ہوتا ہے، اے آقا حسین ایک رات کی مہلت آپ نے کیوں مانگی، اس 10 تاریخ کا انتظار آپ نے کیوں کیا؟ تو وہاں کی ہواؤں کے ذریعے سے گویا کی یہ صدا آتی ہے، 10 تاریخ میرے پوروجوں کی یادگاری تاریخ ہے، میرے پورکھوں کی یادگاری تاریخ ہے، کیونکہ 10 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، محرم کی 10 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، کیونکہ محرم ہی کی 10 تاریخ کو حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی، محرم کی 10 تاریخ تھی حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگے، محرم ہی کی 10 تاریخ تھی کہ حضرت ابراہیم پر نمرود کا بھاگتا ہوا شعلہ گلزار بنا تھا، محرم ہی کی 10 تاریخ تھی کہ جس وقت حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، محرم ہی کی 10 تاریخ تھی کہ حضرت ایوب بیماری سے شفا پائے،
رہے. اس لیے امام حسین نے کہا ہمارے خاندان کی بھی یادگاری تاریخ اسی میں ایک پلس ہو کر کے ہو جائے گی. حسین اور حسین کے گھرانے بھی اسلام کے لیے سر کٹائے تو بھی محرم کی 10 تاریخ آ گئی. وہ آخری رات عشاء کی نماز اذان ہوئی, علی اکبر نے اذان پڑھی, مولا علی کے دلارے حسین نے نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کر کے سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں حسین ایک کونے میں بیٹھے تھے. میرے حسین اپنی بہن زینب کے پاس گئے کیونکہ زینب اسی گود میں آنکھ کھولی جس گود میں میرے آقا حسین نے اپنے آپ کو کھلایا. حسین اپنی بہن زینب کے پاس گئے تاکہ اپنی بہن زینب کو کچھ نصیحتیں, کچھ وصیتیں, کچھ باتیں بتا دے. جب اپنی بہن زینب کے پاس گئے, پردے کو ہٹایا, زینب پردے کے اس پار کھڑی تھی, گویا کہ اپنے بھیا حسین کا انتظار کر رہی تھی. رات کی تاریکی میں 22,000 یزیدی فوج اونٹ کو کاٹ کر کے گوشت کھا کر کے کھراٹا لے رہے تھے. ادھر نبی کا گھرانہ, ایک بھائی اپنی بہن کے حجرے میں کمرے میں گیا. جیسے پردہ ہٹا زینب کھڑی ہوئی نظر آئی. دروازے کے خیمے کی ایک طرف حسین ہے, دوسری طرف زینب ہے, دوسری طرف زینب ہے. زینب اپنے بھیا حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے, حسین اپنی بہن زینب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. بے قرار ہو جاتی ہے زینب. اپنے بھیا حسین کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے کلائی پکڑی, اندر کھینچی اور حسین کے گلے کو چومنا شروع کر دیا, حسین کی زلف کو چومنا شروع کر دیا, حسین کے بال کو چومنا شروع کر دیا. حضرت امام حسین تڑپ جاتے ہیں, کانپنے لگتے ہیں. اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور سر کو جھکا کر کے اپنی بہن کی کلائی کو چومنا شروع کر دیا. اپنی بہن زینب کے ہاتھ کو بوسہ دینا شروع کیا. زینب نے ہاتھ کھینچا, بھیا یہ کیا کر رہے ہیں, میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ بچپنا گزرا آپ کے ساتھ لیکن آج تک آپ نے میری کلائی کو نہیں چوما. مکہ مدینہ سے مکہ چلو میں آپ کے ساتھ رہی لیکن کبھی بھی آپ نے میرے ہاتھ کو نہیں چوما. ارے مکہ سے کوفہ آئے, کربلا آئے, میں ساتھ رہی, کبھی آپ کو نہیں چوما. حسین آقا نے کہا میری بہن زینب تو نے میرے ہاتھ کو تو کئی مرتبہ چوما, کبھی پیار میں چوما, کبھی محبت میں چوما, کبھی سر جھکا کر کے چوما, کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر کے چوما. میرے ہاتھ کو تو نے مدینہ میں بھی چوما, مکہ میں بھی چوما, کربلا آتے ہوئے بھی چوما, لیکن آج تک میرے گلے کو تو نے کبھی نہیں چوما, آج تک میرے زلف کو تو نے کبھی نہیں چوما. اے بھائی رب کیوں آج تو چوم رہے ہو, کیوں آج تو نے میرے گلے کو چوما, میرے بال کو چوما. زینب کہتی ہے بھیا رات کی اس تاریکی میں مجھے اپنے بچپن کا وہ دن یاد آ گیا جب میں چھوٹی سی تھی. ماں فاطمہ کی گود میں بیٹھی تھی. میری ماں فاطمہ میرے بالوں کو سنوار رہی تھی. سنوارتے سنوارتے ماں فاطمہ نے کہا تھا اے میری بیٹی زینب, ایک وقت تیری زندگی میں ایسا آئے گا کہ اس وقت تیرے نانا محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہ ہوں گے, تیرے بابا علی بھی اس دنیا میں نہ ہوں گے, تیرا بھائی حسن بھی اس دنیا میں نہ ہوگا, تیری ماں فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ ہوگی, تو ہوگی, تیرا حسین ہوگا اور تیرے نانا کی امتیوں کی تلوار ہوگی. تیرے نانا کی امتیوں کی تلوار تیرے بھائی حسین کے گلے کو کاٹے گی اور تیرا بھائی حسین اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے بچانے کے لیے گردن کو کٹا دے گا. بھیا میں دیکھ رہی ہوں کل کا سورج جو نکلے گا اسی گردن پر کل یزیدیوں کی تلواریں چلے گی, اس لیے چوم رہی ہو بھیا, چوم رہی ہو, اس گردن کو چوم رہی ہو کہ جس گردن کو کبھی نبی نے چوما ہے, کبھی ماں فاطمہ نے چوما ہے, کبھی ابو بکر نے چوما, کبھی عمر نے چوما, کبھی عثمان و علی نے چوما, اس گردن کو چوم رہی ہو. تب تک حسین نے کہا بہن میں بابا علی کے کندھے پر تھا, بابا علی مجھ سے پیار کر رہے تھے, چھوٹا سا تھا. بابا علی نے کہا بیٹا جب کربلا میں تو امتحان دینے جائے گا, اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تو پہنچے گا, جب مصیبت و پریشانی کا وقت آئے گا تو اس وقت تیری بہن زینب کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی, تیری بہن زینب کے پیروں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی. بہن
آج میں دیکھ رہا ہوں کل کا سورج جو نکلے گا جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تیرے انہی ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس لیے ان ہاتھوں کو چوم رہا ہوں۔ زینب نے جیسی ہی سنا امام حسین نے کہا میری بہن زینب میں چاہتی ہوں کہ آج کی اس رات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 2 حصہ کر دیا جائے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا اگر کسی کو پتہ چل جائے کل 12 بجے میں مر جاؤں گا تو انسان پوری رات کیا کرے گا؟ ارے میرے فلاں دوست کو بلا دو، ارے میرے بیٹے کو بلاؤ، خزانہ یہاں رکھا ہے بتا دو، فلاں بینک میں یہ پیسہ ہے، زمین کا کاغذ یہاں ہے، اس میں ہم لگیں گے۔ لیکن آرے حسین اس طریقے سے بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر ایسے وقت میں بھی نماز کا شوق آپ نے نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، گویا کہ قیامت تک کے نانا کے امتیوں کو بتا دیا دیکھ دیکھ میں بھوکا تھا تب بھی نماز پڑھا، میں پیاسا تھا تب بھی قرآن پڑھا، اور تم کھا پی کر کے کتنا قرآن پڑھتے ہو، کتنا نماز پڑھتے ہو، اس کا خیال ہے۔ اے زینب میں چاہتا ہوں آج کی رات کو 2 حصوں میں بانٹا جائے، ایک حصے میں قرآن پڑھا جائے اور ایک حصے میں نماز پڑھی جائے، ایک حصے میں قرآن اور ایک حصے میں نماز پڑھی جائے۔ زینب نے عورتوں کے خیمے میں اعلان کیا ہے عورتوں بھیا کا اعلان ہے کہ آدھی رات تک قرآن پڑھو، آدھی رات تک نماز پڑھو۔ زینب کا اعلان ہوتا ہے، شہربانوں بیٹھ جاتی ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ام لیلا بیٹھ جاتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ام رباب بیٹھ جاتی ہے، قرآن، اسلام کی شہزادیاں بھوکی ہے مگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پیاسی ہے مگر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ امام حسین نے جب مردوں کے خیمے میں اعلان کیا، علی اکبر بیٹھ گئے قرآن پڑھنا شروع کر دیے، قاسم بیٹھ گئے قرآن پڑھنا شروع کر دیے، حضرت آل محمد بیٹھ گئے قرآن پڑھنا شروع کر دیے، مسلم ابن اوسجہ بیٹھ گئے، سب قرآن پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے۔ تنہا ایک بالی سکینہ تھی، امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ جو حسین سے اتنی قریب تھی، اتنی قریب تھی کہ جب تک حسین کے سینے پر، بابا کے سینے پر بیٹی اپنے سر کو سکینہ رکھ نہیں دیتی تب تک رات میں سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی، جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا تب تک سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اسی لیے تو میرے آقا حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا تھا زینب یاد رکھنا میری بیٹی سکینہ میرے جانے کے بعد رات میں سو نہیں پائے گی، بابا کا سینہ نہیں پائے گی، اے زینب میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا۔ میری سکینہ اس وقت تک کھاتی نہیں ہے جب تک کہ بابا کی گود میں بیٹھ نہیں جاتی ہے، اے زینب میرے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا۔ وہی سکینہ ہے کہ اب تک پورے خیمے میں بچوں کی طریقے سے دوڑتی رہتی تھی۔ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، گھر میں کتنا بڑی مصیبت ہو مگر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بھوک لگتی ہے، اماں کے آنچل کو پکڑتے ہیں، اماں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ نہیں جانتی ماں رو رہی ہے کیا کر رہی ہے، انہیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ سکینہ جب بھی پیاسی ہوتی پھوپھی زینب کے قدموں کو پکڑ لیتی، پھوپھی پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، تو پانی کا تو قطرہ نہیں تھا۔ زینب یہ نہیں کہتی بیٹی پانی کہاں ہے، زینب سکینہ کو اٹھا لیتی، سینے سے لگا لیتی اور اتنا پیار کرتی، اتنا پیار کرتی، اتنا پیار کرتی زینب کہ زینب کے پیار میں سکینہ اتنا ڈوب جاتی کہ اپنی پیاس کو بھول جاتی، اپنی پیاس کو بھول جاتی، کبھی علی اکبر کے پیار میں اتنا ڈوب جاتی کہ وہ سکینہ اپنی بھوک کو بھول جاتی۔ اس طریقے سے رات، لیکن وہ رات جو 10ویں رات میں جب سب قرآن پڑھ رہے، سکینہ اپنی ماں کے پاس پہنچی، امی امی، ماں کو دیکھا نگاہیں جھکی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، چچی کے پاس پہنچا، دوسری امی کے پاس پہنچا، سب کو آواز دیا کوئی نہیں، تب تک پھوپھی زینب کی طرف پھوپھی روزانہ آواز لگتی تھی، پھوپھی کی ماہیں بڑھ جاتی تھی، روزانہ سکینہ کا قدم اٹھتا تھا، پھوپھی تیز قدم بڑھا کر کے سکینہ کو اٹھا لیتی تھی۔ آج سکینہ رات کی تاریکی میں آواز دے رہی ہے، پھوپھی پھوپھی، لیکن زینب کی ایک آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز دیتے دیتے سکینہ اپنے پھوپھی کے قریب پہنچ گئی، لیکن زینب کی نگاہیں نہ اٹھی، نگاہیں جھکی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، نگاہیں جھکی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب زینب کی بھی توجہ نہ ہوئی، سکینہ نے کہا رے کوئی نہ گود میں لے، میرا بھیا علی اکبر تو ہے، نکل گئی اپنے
بھیا علی اکبر کے خیمے کی طرح، بھیا بھیا بھیا، علی اکبر نگاہیں جھکی ہے، قرآن پڑھ لے قرآن پڑھ لے قرآن پڑھ لے، نہ اٹھا۔ تب تک سکینہ تڑپ جاتی ہیں، سب قرآن پڑھ لیں، کاش میں قرآن پڑھنا جانتی تو آج امی جان کے بغل میں بیٹھ کر کے میں بھی قرآن پڑھتی، کاش میں قرآن پڑھنا جانتی تو پھوپھی جان کے بغل میں بیٹھ کر کے میں قرآن پڑھتی۔ تب تک دل کی دھڑکنوں سے گویا کی آواز آتی، سکینہ پریشان کیوں ہے؟ تیرے بھیا علی اکبر کو قرآن پڑھنا تیرے بابا حسین نے سکھایا ہے، شہربانوں کو قرآن پڑھنا سکھایا حسین نے، حسین ہے تیرے بابا ہے، جا سیکھ لے۔ تب تک سکینہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی اپنے بابا حسین کی طرف بڑی، بابا بابا، اور حسین خیمے کے کونے میں بیٹھ کر کے اپنے نانا محمد رسول اللہ کو یاد کرے، نانا یہ عجب ہے تیرے کلمہ پڑھنے والے، عجب ہے تیرا نام لینے والے، زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر عجب ہے کہ یہ کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، نام تیرا نام میں لیتے ہیں، مگر تیرے ہی اولاد پر کھانا بھی بند کرتے ہیں، پانی بھی بند کرتے ہیں۔ نانا یہ عجب ہے، نانا کو یاد کر رہے تھے، مدینے کو تصور میں لائے تھے، نانا کو یاد کر رہے تھے۔ تب تک سکینہ آواز دیتی ہوئی، جیسی سکینہ کی آواز حسین کے کانوں میں ٹکراتی ہے نہ ٹکراتی ہے، حسین نے دیکھا میری بیٹی سکینہ آ رہی ہے، آنکھوں کے آنسو کو پوچھتی ہے اور پوچھتے ہیں، کیونکہ آج تک سکینہ نے اپنے بابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج تک سکینہ نے اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا تھا۔ حسین جانتے تھے اگر میری بیٹی میری آنکھوں کے آنسو کو دیکھے گی تڑپ جائے گی، پوچھا باہوں کو بڑھایا، کیا بات ہے بیٹی؟ سکینہ آئی، سینے سے لگ گئی اور کہی، بابا سب قرآن پڑھ رہے ہیں، بابا بھابیا پھوپھی ماں سب قرآن پڑھ رہی ہے، بابا آپ ہی نے تو سکھایا ہے، اپنی بیٹی سکینہ کو بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی قرآن کربلا میں بیٹھ کر کے پڑھو۔ حسین طرف کر کے کہتے ہیں، بیٹی آپ بیٹھ، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بیٹی سکینہ اگر پانی کے چند قطرے ہوتے تو دیکھ 6 مہینے کا تیرا بھائی علی اصغر جھولے میں پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے ہونٹوں سوکھے ہوئے ہونٹوں کو تر کیا جاتا، پانی ہوتا تو پیاس بجھائی جاتی، آج کربلا کی مٹی سے تمہیں تیمم کراتا ہو۔ حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو کربلا کی مٹی سے تیمم کرایا اور تیمم کرا کر کے سکینہ بعد بیٹھ گئی۔ حسین نے کہا، پڑھو بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکینہ نے جب قرآن پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھا، اب انتظار کر رہی ہیں، بابا آگے پڑھاؤ، بابا آگے پڑھاؤ، بابا آگے، نگاہیں جھکی ہے کیونکہ دیکھا تھا پھوپھی قرآن پڑھ رہی ہے تو نگاہیں جھکی ہے، بھیا قرآن پڑھ رہے ہیں تو نگاہیں جھکی ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے نگاہیں، تو نگاہیں سکینہ جھکا کر کے بسم اللہ پڑھ لی، بابا آگے بڑھائے۔ جب انتظار کرتے 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 کچھ وقت گزر گیا، نگاہوں کو اٹھایا کہ بابا سے پوچھوں بابا آگے کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ جیسی سکینہ کی نگاہ اٹھتی ہے، سکینہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ پڑتی ہے کہ میرے بابا رو رہے ہیں۔ سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیتی ہے، بابا آپ رو رہے ہیں، بابا آپ رو رہے ہیں، کیا آپ کی بیٹی سکینہ کی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے دل کو دکھا دی ہے؟ آپ میری وجہ سے رو رہے ہیں؟ بابا میں چھوٹی ہوں، میں نہ سمجھ ہوں، بابا اگر میری وجہ سے رو رہے ہیں تو بابا مجھے معاف کر دیجئے، بابا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پانی سکینہ جو اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کے اپنے بابا سے معافی مانگ رہی ہے، حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو کھینچا تھا، سینے سے لگا کے کہا تھا، اے میری بیٹی سکینہ تیری وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ پھر بابا کیا سب کو قرآن پڑھنا سکھانا شروع کیے تھے تو روئے تھے؟ کیا بھیا علی اکبر جب شروع کیے تب بھی آپ روئے تھے؟ کیا پھوپھی زینب جب شروع کی تھی تب بھی روئے تھے؟ کیا قرآن پڑھنا جب اپنا شروع کرایا تب روئے تھے؟ تو امام حسین کہتے ہیں نہیں بیٹی وہ نہیں رویا تھا، پھر آج کیوں رو رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا تھا بیٹی سب کو شروع کرایا تو پورا قرآن پڑھانا میں سمجھ رہا تھا پڑھا دوں گا، لیکن آج 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 تمہیں کربلا میں شروع تو کرا رہا ہوں، پتہ نہیں پورا قرآن پڑھا پاؤں گا کہ نہیں پڑھا پاؤں گا، پتہ نہیں قرآن ختم کرا پاؤں گا کہ نہیں کرا پاؤں گا۔ سکینہ اتنا سنتی ہے بابا کی گود سے الگ ہٹ جاتی ہے، کہتے بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیے گا؟ کیا آپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیجیے گا؟ بابا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیے گا، ہمارا ساتھ چھوڑ دیجیے گا تو آپ کی
बेटी सकीना बाबा किसको कह करके पुकारेगी? आपकी बेटी सकीना जब रात में सोना होगा तो किसके सीने पर सर रख करके सोएगी? बाबा अगर आप हमारा साथ छोड़ दीजिएगा तो सकीना को खाना कौन खिलाएगा? आपकी बेटी को खाना कौन खिलाएगा? बाबा अगर आप नहीं रहिएगा तो कल मेरी बहन सोगरा ने अगर मदीना में मेरे आंचल और दामन को पकड़ करके मेरी कलाई को पकड़ करके पूछ लिया, ऐ सकीना तेरे साथ मेरा बाबा हुसैन गया था, पता कहाँ छोड़ के आ गई? तेरे साथ मेरा भैया अकबर गया था, कहाँ छोड़ के आ गई? तेरे साथ मेरा भैया कासिम गया था, कहाँ छोड़ के आ गई? तो बाबा मैं अपनी बहन सोगरा को जवाब क्या दूंगी? सोगरा को जवाब क्या दूंगी? मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया और ज़ैनब के हवाले किया, ज़ैनब सकीना को संभालो संभालो। जब ज़ैनब को रख करके आ गई, रात का आधे हिस्से से ज्यादा गुजर चुका था। हजरत अली अकबर आते हैं, बाबा बाबा 17 साल कड़ियल जवानी लेकर के शबीह मुस्तफा शबीह मुस्तफा हम शक्ल मुस्तफा अली अकबर हुसैन के बेटे जो थे, तारीख बताती है कि जब मदीने वालों को नबी की याद सताती थी तो आते थे, बाहर बैठते थे और कहते थे अली अकबर निकल जाओ, हम तुम्हारा चेहरा देख लें ताकि नबी की चेहरा याद आ जाए। नबी का चेहरा देखना होता तो अली अकबर का चेहरा देखते। अरे ज़ैनब कहती, कभी कभी मैं कहती अली अकबर थोड़ा सा चलो ना ताकि नाना का चलना याद आ जाए। अली अकबर बोलते नबी की बोली जैसी, सब कुछ शक ही बहू नबी के जैसे। वो अली अकबर रात के आखिरी हिस्से में आते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा। हुसैन ने अपने निगाह को उठाया और कहा, बाबा मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा, बेटा कुछ ऐसी चीज मत मांगना कि तेरा बाबा हुसैन तुझे दे न सके, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। बाबा मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। क्या? कहा, बाबा इजाजत चाहता हूँ कि करबला के मैदान को एक मर्तबा में देख लो। अब तक जब से मैदाने करबला में आया कभी सकीना को मुस्कुराने के लिए गोद में खिलाता रहा, सकीना अब मुस्कुरा दे। कभी अली अस्कर का झूला झूलाने के लिए, कभी अली अस्कर को सीने से लगा करके रात और दिन करते रहे, करबला का मैदान देखने का मौका न मिला। कल का ऐसा दिन आए ना आए, कल के बाद कोई रात मिले ना मिले, बाबा मैं चाहता हूँ कि आज करबला के मैदान को मैं एक मर्तबा मुशाहिदा कर लूं, एक मर्तबा देख लूं। मेरे आका हुसैन ने कहा, जा बेटा करबला के मैदान को देख करके आ। अली अकबर निकले थे, 22,000 यजीदी फौजियों के खर्राटे निकल रहे थे। तलहा हुसैन का एक बेटा मैदान करबला में रात की तारीकी में हर एक चीज पर निगाहें गाड़ता हुआ अलग बढ़ रहे हैं, निगाहें जमाते हुए अलग बढ़ रहे हैं। कभी दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने की तरफ जब बढ़ रहे थे तो देखा करबला के मैदान में एक खातून, एक औरत बैठी हुई है जो करबला की मिट्टी से कोई चीज उठा करके आंचल में रख रही है, करबला के मैदान को साफ कर रही है, करबला के कंकड़ को उठा करके, करबला के पत्थर को उठा करके अपनी जुबान में मैं ये कहने की कोशिश करो कि करबला के मैदान को झाड़ू लगा रही है, साफ कर रही है। अली अकबर परेशान हो गए, आखिरकार ये खातून है कौन? सब लोग सो रहे हैं, ये औरत मैदानी करबला में क्या कर रही है? अली अकबर पहचानना चाहे पहचान न सके, अली अकबर जानना चाहे जान न सके। जब हुसैन के पास आए, मेरे आका हुसैन ने पूछा, बेटा अली अकबर मैदानी करबला को देख लिया? हाँ बाबा देख आया, मगर एक चीज समझ में न आई। क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया? कहा, बाबा मैं मैदानी करबला का जब मुशाहिदा कर रहा था तो मैंने देखा करबला के मैदान में एक औरत का कोई चीज करबला की मिट्टी से उठा करके आंचल में, यानी कंकड़ और पत्थर को उठा करके मैदानी करबला को साफ कर रही थी। पहचानना चाहा बाबा, पहचान न सका। वो कौन औरत थी? मेरे आका हुसैन निगाहों को उठाते हैं और कहते हैं, बेटा नहीं जानते हो, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो मैदानी करबला को साफ कर रही है, ताकि कल दिन के उजाले में जब उनके शहजादों की लाश घोड़े से नीचे गिरे तो कोई कंकड़ उनको चुप करके तकलीफ न पहुंचाए, कोई पत्थर चुप करके तकलीफ न पहुंचाए। अली अकबर सुनते हैं, सोचे चलो मुलाकात तो कर लो। जैसी बढ़ा हुसैन ने कलाई पकड़ लिया, वो रूह फातिमा थी जो मुजस्सम शक्ल में करबला के मैदान में थी, अब तुम नहीं देख पाओगे। ऐ लोगों, हजरत अली अकबर अपने खीमे में चले गए। पूरी रात नमाज और कुरान पढ़ करके गुजरती है।
فجر کی نماز ہونے کے بعد 10ویں محرم الحرام کا دن شروع ہو جاتا ہے. وہ خوبی منظر کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو پتھر بھی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگر ہمارے سامنے کیسا بھی دشمن انسان تو انسان ہے پیارے، اگر جانور اگر بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہوتا ہے تو ہم انسانوں کی انسانیت یہ کہتی ہے اسے بھی کھلاؤ اسے بھی پلاؤ. لیکن آخر یزیدی کیا جب تمہارا حال ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی تم نے کچھ رحم نہ کھایا. علی اکبر 17 سالہ کریل جوانی لے کر کے گئے، ان پر بھی رحم نہ کھایا. ایک تو ایسا نوجوان تھا کہ جس کی 17 دن ہوا تھا بھی شادی ہوئی، وہ میدان کربلا میں نہیں آیا تھا. کربلا کے میدان کے ایک کنارے ایک جھوپڑا تھا، اسی جھوپڑے میں تھا. ایک ماں اکلوتے بیٹے کو ایک ہی بڑھاپے کا سہارا تھا، دلہا بنا کر کے بھیجا تھا، جاؤ دلہن کو لے آؤ، میری بہو کو لے آؤ. 17 دن ہوا تھا شادی ہوئی. میدان کربلا میں میرے آقا حسین 72 حسینیوں کی لائن کو لگا رہا ہے. 72 حسینیوں کی قطار، ادھر 22,000 یزیدیوں کی لائن لگ رہی ہے. 72 حسینیوں کی لائن لگ رہی تھی. ادھر بوڑھی ماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی اپنے جوان بیٹے جس کی شادی ابھی 17 دن ہوا تھا بلایا، بیٹا 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 اپنی ماں کے سامنے آ جاتا ہے. آ کر کے کہا، کہو اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میری ایک آخری بات مانو گے؟ میرا دودھ تو نے پیا؟ کہا اماں تیرے دودھ ہی کی برکت ہے کہ آج تیرا بیٹا قدموں سے چل رہا ہے. تیرا دودھ ہی کی برکت ہے اماں کہ تیرا بیٹا آج اس عمر تک پہنچا ہے. تو نے دودھ پلایا کہ آج میرے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا، کیا کرو گے؟ کہا اماں حکم تو دے. کہا دیکھ میدان کربلا میں میرے آقا حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے خاندان کے خون کو گرانے کے لیے تیار ہے. میں چاہتی ہوں کہ حسین کے قدموں پر میرا بیٹا بھی قربان ہو جائے تاکہ کل قیامت کے میدان میں میرا بیٹا جب شہید ہو تو کربلا کے شہیدوں کی ماں میں بھی کھڑی ہوتی ہوئی نظر آؤں. لیکن بیٹا بھی 17 دن ہوا ہے تیری شادی ہوئی، کہیں بیوی کی مسکراہٹ تیرے پیروں میں زنجیر نہ بن جائے، کہیں بیوی کی محبت تجھے میدان کربلا میں جانے سے روک نہ دے. نوجوان بیٹا بول پڑتا ہے، اماں جان میں جاؤں گا لیکن ایک مرتبہ اپنے بیوی سے ملاقات کر لو. اے لوگوں، ماں نے کہا کہ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ جا سکو. کہ جانے تو دو. گئے. بیوی کھڑی ہو جاتی ہے، سرتاج بیٹھی ہے. وہ بیوی جسے دل بھر کر کے ابھی تک نہ شوہر نے بیوی کو دیکھا نہ بیوی نے شوہر کو دیکھا. ابھی 17 دن ہوئے تھے شادی ہوئی، ابھی پوری پیار و محبت کی بات بھی نہیں ہوئی تھی. بیٹھنے کے لیے کہا، تب تک نوجوان نے کہا، نوجوان بول پڑتا ہے، اے میری شریک حیات، تو نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، میرے لیے چھوڑا، لیکن دیکھ کربلا کے میدان میں میرا آقا حسین آواز دے رہا ہے، میں جا رہا ہوں. تم چاہو تو جاؤ اپنے باپ کے گھر اور چاہو تو یہاں رہو. وہ ایک خاتون بول پڑتی ہے، ارے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں بھی ایک شہید کی بیوی کی شکل میں کربلا کے میدانوں کی شکل میں وہاں موجود رہو. میں اجازت دیتی ہوں لیکن ایک شرط ہے میری، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ آیا نہیں میدان کربلا میں چلیے، حسین کے سامنے آپ سے وعدہ لوں گے. جیسے ہی باہر نکلے بیوی ساتھ لے آئی، بوڑھی ماں ساتھ لے آئی. میدان کربلا میں پہنچے تھے، بوڑھی ماں نے لاٹھی کے سہارے پہنچ کر کے میرے آقا حسین کے سامنے کہا، یہ میری پوری زندگی ہے، میری پونجی ہے، میرا سب کچھ ہے، یہ میرا بیٹا لائی ہو، آپ قبول کر لیجئے میرے بیٹے کو. میرے آقا حسین دیکھتے ہیں نوجوان کو. تب تک اس بوڑھی عورت نے کہا، یہ اس کی بیوی ہے، اس نے اپنے شوہر سے ایک وعدہ لینا ہے. کہیے کہ حسین کے سامنے. میرے حسین نے کہا، کہو کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ تو اس نئی نویلی دلہن نے کہا تھا، میرا آقا حسین میں اپنے شوہر سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ جب تک مجھے ساتھ نہیں لے لیں گے تب تک میرے شوہر جنت میں قدم نہیں رکھیں گے، یہ وعدہ کر لے. حسین نے مسکرا کر کے ایسے عالم میں کہا تھا، اے نوجوان وعدہ کر لے کہ جب تک تجھے نہیں ساتھ لوں گا تب تک جنت میں داخل. وعدہ لے لیا، بس یہ آخری وعدہ لے لیا.
خیمے میں گئے، سر پر امامہ باندھا، تلوار لیا، سوچا کہ اب چلوں۔ تب تک ماں نے کہا بیٹا میں تو تیار تمہیں کر دوں، تیرے چہرے کو صاف کر دوں، تیرے بالوں میں کنگھا کر دوں۔ تو وہ نئی نویلی دلہن نے کہا تھا اے بوڑھی ماں، ایک دن آپ نے اپنے بیٹے کو دولہا بنا دیا ہے، دولہا بنا کر کے میرے ابا کے گھر بھیجا، اور جب آپ نے دولہا بنایا تھا تو میں دلہن بن کر کے آپ کے آنگن میں آئی تھی۔ آج کربلا کے میدان کا دولہا آپ نہیں بنائیں گی، میں بناؤں گی، میں اپنے شوہر کو کربلا کے میدان کا دولہا بناؤں گی۔ چنانچہ ایک نئی نویلی دلہن نے اپنے شوہر کو سجایا تھا، سوارا تھا، اور کربلا کے میدان کی طرف نکالا تھا۔ میدان کربلا میں پہنچے، حسین کے قدموں کو چوما، قدموں کو چوم کر کے جب کربلا کے میدان میں پہنچے، حل من مبارزین کی صدا بلند کیا۔ ایک آیا سر کاٹا، دوسرا آیا سینہ پھاڑا، تیسرا آیا سر کو دھڑ سے الگ کیا۔ آتے گئے کرتے گئے، آتے گئے کرتے گئے۔ کمانڈر نے کہا ایک ایک کر کے جاؤ گے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ حسین کا غلام تنہا کئی ہزار کو کاٹ ڈالے گا، اس لیے ایک ایک کر کے مت جاؤ، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ تیروں کی بارش آتی ہے، ایک شخص پر تیر چلتے ہیں، ایک شخص پر، ایک تنہا نوجوان کے اوپر تیر آ کر کے لگتا ہے۔ تیر ایک آدمی کے اوپر جب چاروں طرف سے آئے، سوچو جسم کا کوئی حصہ بچے گا، ایک تیر ان کے سر میں آ کے لگا، ہاتھوں سے لگام چھوٹی، آواز دیا ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین۔ حسین اپنے غلام کی خبر لیجئے، میرے آقا حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں اور اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، بیٹھ گئے، تیر نکالنا شروع کیا۔ جو تیر نکل نہیں رہا تھا اس کو توڑ دیا، اسی جسم کے اندر توڑ دیا، جسم کے اندر۔ اور جب تیر نکل گیا، چہرے پر خون پورا بھرا ہوا تھا، پورے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ میرے آقا حسین اس نوجوان کی لاش کو اٹھاتے ہیں، 56 سال کی عمر ہے میرے آقا حسین کی، اور اس نوجوان کی لاش کو اٹھا کر کے جب میدان کربلا سے چلے تھے، خیمے کے باہر رکھے تھے تو بوڑھی عورت جو اپنے بیٹے کے جسم کو زمین پر پڑا ہوا دیکھی، باہر نکلے، اور جب بیوی باہر نکلے اور نکلتی ہے تو ماں بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے جسم پہ لگے ہوئے خون کو اپنے آنچل سے صاف کرتی ہے، چہرے پر لگے ہوئے خون کو صاف کرتی ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا آج تو تو نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا، آج تو تو نے اپنی ماں کے پیے ہوئے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا کر دیا، بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تب تک وہ نئی نویلی دلہن بیٹھتی ہے اور اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھ دیتی ہے، سر رکھ کر کے آنکھوں کو بند کیا تھا۔ بوڑھی عورت چاہتی ہے کہ اب اٹھے تو لے کر کے اندر چلوں، اب اٹھے لے کر کے، انتظار کرتی رہی لیکن سر نہ اٹھا، انتظار کرتی رہی مگر سر نہ اٹھا، انتظار کرتی رہی مگر سر نہ اٹھا۔ جب سر نہ اٹھا تب جب ہاتھ پکڑا تو دیکھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ امام حسین جب قریب آئے، پوچھا تو امام حسین نے کہا ارے تیرا بیٹے نے وعدہ کیا تھا جب تک بیوی کو ساتھ میں نہیں لے گا تب تک جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ارے شہید جب مرتا ہے جنت کی حوریں آتی ہیں لے جانے کے لیے، تیرا بیٹا جاتا کیسے جب تک بیوی کو نہ لے لے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے فرشتے کو بھیجا، جا دونوں کو ایک ساتھ جنت کی بہاروں میں پہنچا۔ یہ غلام کی بات تھی۔ اہل بیت کے جانثاروں کی قربانی وہ بھی بڑی عجیب قربانی ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر علیہ السلام۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حسین کی محبت میں جلائے، حسین کی محبت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔